بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے درس شروع ہونے جا رہا ہے اور آگے تک جائے گا یہ پورا مضمون۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں، ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت شرم نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کوئی کم۔ جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو کفر کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس مثال کے ذریعے کیا چاہتا ہے۔ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت پر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور فاسقین ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو جو توڑ رہے ہیں اس کے میثاق کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اور جس چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا اس کو وہ توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ رب العزت کا، کیسے ناشکری کر سکتے ہو جبکہ تم لوگ موت کے پردے میں تھے، موت تم پر طاری تھی، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم سب کو اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمانوں کی تشکیل کی، 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 29 تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 26 سے لے کر یہ 29 تک میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد اسی کے آگے کی گفتگو آگے کی گئی ہے۔ گفتگو جو چل رہی تھی اس سے پہلے وہ بات یہ چل رہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ پیش کیا اپنی نبوت کا اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا تو جو کفار تھے وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور صرف انہوں نے مذاق ہی نہیں اڑایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے لگے، تکلیفیں دینے لگے، اور پوری کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اس بات سے رک جائیں اور ٹھہر جائیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا صبوت یا محمد، اے محمد تم ہمارے دین سے نکل کر گمراہ ہو گئے ہو۔ لہذا ان کو وہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، ایک دین کی خدمت سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا اور جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو تکلیفیں دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ہم کر کے اپنی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اپنے جو دین ہمارا چلا آ رہا ہے دین ابراہیمی، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جس دین پر ہم لوگ قائم ہیں وہ دین حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت اسماعیل کا ہے، حضرت ہود کا ہے، حضرت شعیب کا ہے، حضرت صالح کا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے کیا سب گمراہ لوگ تھے کیا؟ چنانچہ اس کے جواب میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے خوب وضاحت سے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو تم لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ہم اسماعیل کے دین پر ہیں، شعیب اور صالح کے دین پر ہیں، تم ہرگز اس دین پر نہیں ہو، تم نے اس کا حلیہ بدل ڈالا ہے۔ وہ دین اپنی اصل شکل میں رہ ہی نہیں گیا جو دین حضرت شعیب لے کر آئے تھے، حضرت صالح لے کر آئے تھے، حضرت ہود نے جس کی دعوت دی تھی، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جس کو برپا کیا تھا، وہ دین پر تم ہو ہی نہیں۔ تمہارے یہاں بت پرستی آ چکی ہے، شرک آ چکا ہے، اور اللہ رب العزت سے دوری آ چکی ہے، اور اس کے بارے میں غلط عقائد آ چکے ہیں۔ لہذا اس دین کو چھوڑو کیونکہ یہ بگاڑ والا دین ہے، اب یہ دین رہ نہیں گیا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کر رہے ہیں وہی دین ابراہیمی ہے، اور وہ سچا دین ہے، اور وہ حقیقی دین ہے۔ چنانچہ جب یہ گفتگو ہوئی تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے طرح طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، مثالیں بیان کی ہیں۔ کہیں پر مکڑی کی مثال ہے جیسے سورہ عنکبوت میں ہے، کہیں پر جو ہے وہ گدھے کی مثال دی گئی ہے انان کا اصوات جیسے سورہ لقمان میں ہے، اسی طریقے سے کتے کی مثال دی گئی جیسے سورہ کہف میں ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف مثالیں دی گئی ہیں۔
تو کفار مکہ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام جب پیش کرتے تھے تو اب ان کو کچھ اور تو نہیں ملا، کیونکہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ قرآن پاک نے کس طرح ان کو مبہوت کر دیا تھا، بالکل خاموش ہو گئے تھے وہ، تو اب ان کے کچھ اور تو جواب نہیں بن پڑتا تھا کہ کیا اس کا جواب دیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کے اندر مکھی ہے، مچھر کا تذکرہ ہے، مکھی کی بات ہے، کتے کی بات ہے، جانوروں کی بات ہے، تو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو مثالیں ہیں، اور مثالیں تو تمہارے مطابق دی جاتی ہیں جس سے تمہاری بات سمجھ میں آ سکے، اس سے اللہ کے کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں سے بیان کیا ہے، ان اللہ لا یستحیی، اللہ کو اس بارے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی تمہارے سامنے مثال بیان کرے ایک مچھر کی یا مچھر کے علاوہ بھی جو دیگر جو جانور ہیں اس سے چھوٹے یا اس سے بڑے، کوئی بھی مثال بیان کرے۔ تو جب یہ مثالیں پیش کی آتی ہیں، اب دیکھیں اصول، اللہ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ تم کو اس پر اعتراض ہے کہ یہ مکھی اور مچھر کا تذکرہ ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم اس پر غور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تمہارے کان میں جو قرآن پاک پڑھتا بھی ہے تو تم اس کو الٹا سمجھتے ہو، تم نے کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے اندر کون سی بات کہی جا رہی ہے۔ تم نے پہلی بار میں سنا اور اس کا انکار کر دیا، اس پر غور فکر کرنے کی کبھی تم نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ حق اور باطل کا یہ ٹکراؤ ہمیشہ سے جاری ہے۔ حق جو ہوتی ہے، حق کی جو آواز ہے، اس نے اپنی بات پیش کی، اور باطل جو غلط کار ہیں، جو غلط روش پر اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سننا ہی نہیں ہے، ہمیں آپ کی بات سے کوئی مطلب ہی نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں۔ جب آدمی یہ سوچ لے کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کو آپ حق کا راستہ دکھائیں گے اور وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، آپ اسے آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے یہاں داغ لگے ہیں، دھبے لگے ہیں، تم اسے دیکھو آئینے کو اور دیکھ کر اپنے آپ کی اصلاح کرو، مگر وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ آپ آئینہ پیش کرتے ہیں، وہ اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے، تو پھر وہ حق تک کیسے پہنچے گا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں سے بیان کیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان کے رب کی طرف سے اتر رہا ہے۔ اب رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافروں کے روش میں اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں، یہ مثالوں سے کیا فائدہ ہے، اس مثال سے اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بہت ہی پوائنٹ کی ہے اور بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک ہدایت سے بھرا ہوا ہے، یہ ہدایت کی ہی کتاب ہے۔ تو اللہ نے یہ بات کیوں کہی کہ قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہدایت نہیں پاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف قرآن نہیں اتارا ہے، قرآن کے ساتھ رسول بھی اتارا ہے، اور رسول کے ذمے یہ کام کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو قرآن پاک ہم اتار رہے ہیں، اے نبی آپ اس کی تشریح کریں اور آپ اس کو پیش کریں، اس کا سمجھانا۔ دوسری جگہ پر کہا گیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، دائرۂ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور یعلمہم الکتاب، یہ جو کتاب ہے الکتاب جو قرآن پاک ہے، وہ اس کی تعلیم دیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ رسول کا کام بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص بھی صرف قرآن پاک کو پڑھے اور یہ جاننا چاہے کہ اس میں جو لکھا ہے میری جو سمجھ میں آئے گا ہم اس راستے کو اختیار کریں گے، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ گمراہ اس معنی میں ہوگا کیونکہ اللہ نے ایک صراط مستقیم رکھا ہے، سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ جو رکھا ہے اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔
یہ کہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر قائم ہیں۔ تو صراط مستقیم ایسا جیسے کہ ایک کمپاس ہوتا ہے جو آپ کو راستہ بتاتا ہے، وہ اس کی سوئی جدھر جاتی ہے وہ راستہ بتاتی جاتی ہے، اگر آپ اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہدایت کے لیے اسی کمپاس میں ہے۔ اگر ہم انہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، انہی کی باتوں کو مانیں گے تو ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں ہمیں رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم رسول کو نہیں مانتے، جیسے فرقہ اہل قرآن کہتے ہیں یا جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا کہنا صرف اس قدر ہے کہ نہیں ہمیں قرآن کے ہمیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پہنچا دیا، کام ختم ہو گیا ان کا، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آ گیا ہے، ہم اسے پڑھیں گے، جو سمجھ میں آئے گا عمل کریں گے اور ہم جنت پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا، جن کو رسول بنایا گیا اور جن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اس قرآن کو پیش کرو، سمجھاؤ لوگوں کو، اس کے معنی، اس کے مطلب کو تم بیان کرو لوگوں کے سامنے، اس کے مفہوم کو بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ تو جب کوئی اللہ کے رسول کو چھوڑ دے گا، یعنی حدیثوں کو چھوڑ دے گا، اللہ کے نبی کو چھوڑ دے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے پکڑ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے بحیثیت رسول کے، اس لیے اس طور پر نہیں کہ وہ ایک بہت اچھے آدمی تھے، اس طور پر نہیں کہ انہوں نے بڑا کام کیا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے قوموں کے لیے بڑی ہمت کا کام کیا اور ان کو بلندی عطا کی، اس طور پر نہیں، بلکہ اس طور پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نمائندہ ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لہذا وہ جو تشریح کریں گے وہی تشریح قابل قبول ہوگی۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور ایک جگہ پر کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفيقا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا اور اس کے رسول کی بات مانے گا۔ دیکھیے دونوں کو اللہ نے الگ الگ کر دیا یہاں پر، کیوں الگ کر دیا؟ حالانکہ رسول کی ساری باتیں تو اللہ کی بات ہے اور اللہ کی ساری بات تو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ غور سے اگر آپ دیکھیں اللہ کی ساری باتیں ہمیں اللہ کے نبی سے پتہ چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں کو جو پیش کر رہے ہیں وہ سب اللہ ہی کی بات ہے، لیکن یہ الگ الگ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہاں پر مفہوم الگ ہے۔ ایک ہے اللہ کی بات جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام، قرآن پاک یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا کام ہے کہ اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور دوسرا ہے نبی کا فرمان، نبی کی جو توضیح، ان کے ارشادات، ان کے فتاوے، ان کا سمجھانا، ان کے معنی اور مراد کو متعین کرنا کہ اس کے یہ معنی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، اس کو ایسے کیا جائے، اس کو یوں کیا جائے، اس لفظ کے یہ معنی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے، تو وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں مل کر دین کہلاتے ہیں اور شریعت کہلاتے ہیں، اسلام کہلاتے ہیں۔ اگر ایک کو دوسرے سے جدا کیا جائے تو وہ درست نہ ہوگا، جیسے پھول سے اس کی خوشبو جدا نہیں کی جا سکتی، اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو مل کر مکمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ قرآن کے معنی اور مطلب کو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، پھر وہ مفہوم ہمارے سامنے متعین ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو، تمہارے اوپر نماز وقت کے ساتھ میں فرض کی گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن یہ وقت کیا ہوگا، کس وقت سے کس وقت تک ہوگا، نمازیں کتنی پڑھی جائیں گی، کتنی رکعتیں ادا کی جائیں گی، کیسے پڑھی جائیں گی، ان کا طریقہ کیا ہوگا، اگر کوئی اس طریقے میں کچھ بھول جائے تو اس کا کیا ہوگا، یہ ساری باتیں، ساری توضیح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے۔ اسی طرح تم کو حکم دے دیا گیا زکوٰۃ دی گئی، اب تم کو دے دیا گیا حکم زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن کس کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، کس مال پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، اس کا پرسنٹیج کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے۔ حکم دے دیا گیا کہ تم حج کرو، کیسے حج کرنا ہے، کب حج کرنا ہے،
کون سا طریقہ ہے حج کرنے کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا تھا، اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ نے کہا تھا مجھ سے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے یہ مسئلے مسائل سیکھ لو، اس لیے ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں نہ ملوں، اور واقعی نہیں ملے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے اس قرآن پاک کلام کا نام ہے۔ یہاں پر قرآن پاک نے بات پیش کی ہے اور اللہ کے رسول اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تب وہ اللہ کا دین کہلاتا ہے اور اللہ کی شریعت کہلاتی ہے، اللہ کا قانون کہلاتا ہے، اور تب یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ نے فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو فاسق ہیں، یہاں پر جو فسق کے معنی ہیں، فسقہ کے معنی آتے ہیں نکل جانا، یہ لفظ نکلا ہے نیولے کے چلنے سے۔ جو نیولا ہوتا ہے وہ جب زمین میں اپنا سوراخ بناتا ہے تو کئی سوراخ اس کے بناتا ہے نکلنے کے لیے، وہ ایک میں داخل ہوتا ہے اور جب کوئی اس کا پیچھا کرتا ہے، کوئی جانور اس کو پکڑنے کے لیے، جیسے کوئی گدھ ہے یا کوئی اور ہے، عقاب ہے، جب اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ ایک سوراخ میں داخل ہوتا ہے اور اندر ہی اندر کسی دوسرے سوراخ سے باہر نکل جاتا ہے، اور وہ دیکھنے والا جو گدھ ہے جو ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی اسی سے باہر نکلے گا، وہ اسی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایک راستے سے ہو کر اور دوسرے راستے سے باہر نکل جانے فساقہ کے موقع میں شامل ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو کفر کی روش پر قائم ہیں ان کے لیے لفظ فسقہ کا فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ فسقہ کس معنی میں ہے؟ یہ اس معنی میں ہے کہ تم داخل ہوتے ہو دین میں، تم کو لگتا ہے کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ تم دین سے باہر نکل جاتے ہو۔ تم اپنے لحاظ سے یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہی کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جس دین کے اندر تم داخل ہوئے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی سے تم باہر ہو جاتے ہو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے۔ لات، عزا، حبل، منات کی پوجا اللہ نے کبھی نہیں کہا اور نہ اس کا کبھی حکم دیا، لیکن وہ ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ وہ ان کے قریب اس لیے ہوتے ہیں، ان کے نذرانے چڑھاتے ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، دعاؤں میں پکارتے ہیں مصیبتوں میں، یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ قسم میں داخل ہے، وہ داخل ہوتے ہیں صحیح نیت سے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ فسق ان کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے، یہ کفر ان کے اندر کیسے پایا جا رہا ہے، اس کی وجوہات یہاں پر بیان کی گئیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اس کو مضبوط کرنے کے بعد میں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے ایک تو وہ عہد جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ عہد الست یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جب انسانوں کو پیدا کر کیا اللہ نے تو ساری روحوں کو باہر نکالا، آدم کی پشت سے جتنی روحیں تھیں جن کو قیامت تک کے لیے آنا ہے ان سب کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ الست بربکم، سورہ اعراف میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس عہد کو یاد دلانے کے لیے میں اپنے پیغمبر تمہارے درمیان بھیجتا رہوں گا جو تمہیں اس عہد کو یاد دلائے۔ اچھا، اس کے بعد جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو اپنی فطرت کو لے کر آتا ہے، اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اسے نکال دیتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اوپر اگر غور کرنا چاہے، وہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، تمہارا وجود کچھ نہیں تھا، لیکن تم اس دنیا کے اندر آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے لیکن اس دنیا کے اندر آئے۔ اب تمہارے اندر ہاتھ ہے، پیر ہے، طاقت ہے، قوت ہے، یہ طاقت کس نے دی، یہ قوت کس نے دی، یہ چیزیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اب وہ جو چیزیں آپ لی، اب آپ آنکھیں کھول رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پر موت آ جاتی ہے اور وہ انسان ایک دم سے گر جاتا ہے اور ہاتھ پیر اس کے ساتھ بیکار ہو گئے، روح بالکل اس کے جسم سے نکل گئی، اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے، دھیرے دھیرے اس کی لاش سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو دنیا میں آیا تھا، ایک وقت اس نے گزارا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال قائم ہوتا ہے، یہ انسان کیوں آیا تھا؟ یہ انسان کو طاقتیں کس نے دی تھی؟ اس انسان کے اندر یہ شعور، یہ طاقت، یہ قدرت سب کس نے پیدا کی؟ اور اس کے بعد وہ انسان مر بھی گئے، یہ مر گئے تو کہاں گئے؟ اب وہ اگر کسی اور سے سوال کرتا ہے تو سب تو اسی کی طرح ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں دیتا ہوں، بلکہ جس نے پوری دنیا بنائی ہے، تم کو بنایا، تمہارے باپ دادا کو
اسی نے پیدا کیا، اس نے میرے اوپر پیغام بھیجا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہ مقصد ہے، تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، تم کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اپنے نبی بھیج رہے ہیں، جو یہ کہیں ان کی بات مانو۔ یہ کیا؟ یہ فطرت ہے۔ یہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ اب انسان اس موقع پر جبکہ ایک شخص جسے رسول کہتے ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا پیغام آ رہا ہے، میں تمہیں زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں، اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، وہ انسان اس کو پرکھے، اس کو جانے، اس کو دیکھے، اس کی باتوں پر غور کرے اور اس کے بعد پھر اس کی باتوں کو قبول کرے۔ یہ جو انسان کا دماغ ہے اور شعور ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ وہ اس اچھائی اور برائی کا پتہ لگائے، سچ کا اور جھوٹ کا پتہ لگائے۔ انسان کے پاس جھوٹ اور سچ ناپنے کے جو پیمانے ہیں، انسان کے پاس کسی جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کے لیے جو پیمانے ہیں، ان پیمانوں پر رسول کو پرکھیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ سچائی اور حق اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہے۔ یہ تمام رسولوں کے بارے میں بات ہے۔ آخری نبی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات دیے جا رہے ہیں۔ ایک وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں، 40 سال کا وقت گزارتے ہیں مکے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے درمیان میں، اس بیچ میں نہ آپ نے کوئی شعر کہا، نہ آپ نے کوئی کہانی سنائی، نہ آپ نے کوئی تقریر کی، نہ آپ نے کوئی واعظ کیا، نہ آپ نے کوئی حکومت چاہی، نہ آپ نے کوئی جتھا اپنا بنایا۔ ایک سادی زندگی آپ گزار رہے ہیں جیسے عام لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، بھیڑ اور بکریاں اپنی چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اور 40 سال کے بعد ایک دم سے ایک دن اچانک وہی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا، اور پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ عرب اور عجم اس کا جواب دینے سے قاصر، اس کی مثال لانے سے قاصر۔ وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے اور وہ ساری پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں۔ وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو کتابوں میں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جن کو جانتے ہیں، عوام اور چھوٹے موٹے عالم نہیں جانتے، اور وہ ان باتوں کو بیان کرتا ہے کہ تمہارے یہ لکھا ہے، تمہاری ایسی بات ہے۔ اب آدمی سوچے، یہ ایک شخص جو یہ بتا رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ نے کلام نازل کیا ہے، فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے رسول بنایا ہے، جیسے ابراہیم نبی تھے، جیسے اسماعیل نبی تھے، جیسے شعیب اور صالح اور لوط اور ہود نبی تھے، یہ وہ پیغمبر ہیں جو عرب کے اندر مبعوث ہیں، جو عرب کے پیغمبر کہلاتے ہیں۔ باقی جو انبیاء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں دوسروں میں، لیکن یہ عرب کے اندر اگرچہ بنی اسرائیل کے ہی خاندان سے، حضرت اسحاق کے خاندان کے نبی ہیں یہ، لیکن عرب کے اندر ہے، جن کو مکے کے لوگ واقف ہیں، قریش کے لوگ واقف ہیں، یہ پورا جو جزیرۃ العرب ہے وہ ان سے واقف ہے، ان کے ناموں سے واقف ہے، لقمان کے نام سے واقف ہیں، جو حکیم تھے، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، ان کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے، تم دیکھو۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اس کو رسول نہ مانے تو وہ اپنے عقل اور اپنے شعور کا استعمال ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ آنکھوں کو بند کیے ہوئے، جس کو قرآن پاک نے کہا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھ نہیں رہے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر یہ سن نہیں رہے، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقهون بہا، مگر وہ اسے سمجھ نہیں رہے، اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں سے بدتر، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ مثال ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ تو جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، نیکیوں کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، عمدہ برتاؤ کرنے کا، ان سب کو یہ توڑ دیتے ہیں۔ زمین میں فساد برپا کرنا، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے، غنڈہ گردی کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے والے، اذیتیں پہنچانے والے، انسان کو دیکھ کر جل جائے اور حسد کا شکار ہو جائے اور پھر اس کے کاروبار کو بگاڑنے والے، یہ لوگ ہیں جو ایسی روش اختیار کر رہے ہیں، تو وہ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ کسی معصوم کی جان لے لی جائے، کسی کو ملک بدر کر دیا جائے، کسی کو تکلیفیں دے دی جائے، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا جائے، کسی کے خلاف غنڈوں کو، اوباشوں کو ابھار دیا جائے، اور آدمی یہ سوچے کہ نہیں ہم تو تسبیح تو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، اللہ ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنے والے یہ اللہ کو کبھی خوش نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینداری کے نام پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ دینداری کے نام پر اچھا کام نہیں، دینداری کے نام پر کسی کو ستانا یہ کون سا اچھا کام ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنے دین ابراہیمی کی حفاظت میں اللہ کے رسول کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ کون سا اچھا کام ہے کہ کسی انسان کو تکلیفیں دی جائیں؟
اور وہ بھی دین کا نام لے کر تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے یہ اصول بیان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے اوپر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جب کہیں غالب ہوں، طاقت میں ہوں، کسی جگہ کے گورنر ہوں یا بادشاہ ہوں، تو وہ اپنی رعایا کو اسلام لانے کے لیے مجبور کرنے لگے، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیفیں دے کر دین کے اوپر لائے جائے، یہ اللہ تعالیٰ تسلیم کرتا ہے۔ دین آسانی کا نام ہے، دین کسی کے لیے سختی کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین کسی کو پریشان کرنے کا، کسی کو اذیت دینے کا، کسی کو تکلیفیں دینے کا نام دین نہیں ہے۔ دینداری اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ بھی کیے بیٹھے، وہ دوسروں کو تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کیے ہوئے، اس کو معلوم ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن وہ دشمنی کے اندر آگے بڑھ جاتا ہے اور جھوٹا مقدمہ، جھوٹی FIR اس کے اوپر درج کرا دیتا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے اور تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے لیے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کے اوپر قائم ہیں، تم دین کے اوپر قائم نہیں ہو۔ اللہ ان باتوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ فساد برپا کرنے والوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، اس کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، ان کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھو، سیدنا یعقوب اور یوسف کو دیکھو، حضرت صالح کو دیکھو، اور دیگر پیغمبروں جن کا تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور دیکھو کہ اللہ کے نیک بندے، اچھے بندے، شکر گزار بندے، صابر بندے وہ کیسے ہو۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ جب انسان اس بات پر غور کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ طاقت کس نے دی ہے، یہ شعور کس نے دیا ہے، دل دماغ کس نے دیا ہے، ذرا سوچ کے دیکھ۔ یہ دماغ کے اندر دھڑکتا ہوا جو خون ہے، جو پھیل رہا ہے، جو رگوں میں شریانوں میں جاری ہے، دل جو دھڑک رہا ہے، نسیں جو چل رہی ہیں، سانس جو چل رہی ہے، ہوائیں جو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آنکھوں کے اندر جو چمک پیدا ہے، کانوں کے اندر جو سننے کی طاقت ہے، بصارت ہے جو آنکھوں میں، یہ کس نے دیا ہے؟ کیا کسی کا یہ دعویٰ ہے، کسی پیغمبر کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے کیا؟ کیا حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ دیکھو تم کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ کسی ابراہیم علیہ السلام نے یا اسماعیل نے کبھی کہا تھا؟ اللہ رب العزت یہ سوال کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ تم وہ دعویٰ کر رہے ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا، تمہاری کتابوں میں کہیں نہیں لکھا ہے، تمہارے دستور میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ یہود اور نصارہ سے خطاب ہے کہ یہودیوں تم اپنی تورات کو دیکھو، اے نصارہ تم اپنی انجیل کو دیکھو، کیا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ کہتے ہو کہ نہیں میں ہی اللہ ہوں؟ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے تم کو وجود بخشا ہے، تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ساری دنیا کے کام ہم چلا رہے ہیں، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو لوگ مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، قبروں کے اوپر جاتے ہیں، وہ اس بات پر غور کر کے دیکھیں کہ کیا ان بزرگوں نے جن کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ نہیں ہم ہی یہ سب کر رہے ہیں؟ اس دنیا کو چلانے والا ہے کون؟ لوگوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کائنات کو وجود بخشنے والا کون ہے؟ انسانوں کو وجود بخشنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے بارے میں غور کرو، چھوڑو سب کو، اس پوری دنیا کو چھوڑ دو، تم صرف اپنے آپ پر غور کرو کہ تم کیا تھے، تمہارا وجود کیسے ہوا، تم کیسے آئے، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون تھا؟ اس وقت تم کو غذا پہنچانے والا، اس وقت میں شعور دینے والا، تمہارے اندر روح پھونکنے والا، تمہارے جسم کو بڑھانے والا، تمہاری ہر طرح کی ضرورت کا اور اتنی گرمی کا خیال رکھنے والا کون تھا؟ اور جب تم دنیا کے اندر آ گئے پھر دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوئے، یہ تم کو طاقت دینے والا، قوت دینے والا کون ہے؟ اس میں تو کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی پیغمبر کا، کسی امام کا، کسی شہید کا، کسی جنات کا کوئی دخل نہیں۔ تو جو اللہ تمہارے لیے سب کچھ کرنے والا ہے، تم اس کو نہیں پکارتے ہو، اس کے سامنے نہیں جھکتے ہو، اس کی عبادت نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، جو خود محتاج ہیں، جن کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے ان کو وجود بخشا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ تم محتاج کو پکار رہے ہو، جو خود محتاج ہے،
اور اس کو نہیں پکار رہے جو داتا ہے اور منعم ہے، جو مشکل کشا ہے، جو سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور پوری کائنات کو وجود بخشنے والا ہے۔ اللہ نے آگے اس کا تذکرہ کیا ہے کیسے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ نے فرمایا کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم پر موت طاری تھی اور اللہ نے تم کو زندہ کیا۔ پھر جو تم کو زندگی بخشی ہے، اب یہ زندگی تھوڑی وقت کے لیے ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اپنے سامنے کھڑا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم یعنی برزخ میں وقت گزارنے کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کے پاس حاضر ہونا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے وہ ذات جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پر جو کہا ہے کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ دنیا میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تمہارا تو وجود ختم ہو جائے گا ایک مدت متعینہ مدت تک کے لیے، تمہاری اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب انسانوں کے منفعت اور فائدے کے لیے ہیں۔ جب تک اللہ ان چیزوں کو حرام نہ کر دے تب تک ہم اس چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ کر سکتے ہیں، سوائے یہ کہ اللہ خود کہے یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت کھانا، یہ مت پینا، ایسا مت کرنا، اس سے فائدہ مت اٹھانا، اس سے دور رہنا۔ جب تک اللہ ان چیزوں کو نام لے کر منع نہ کر دے تب تک وہ ساری اشیاء حلال ہیں۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے مسائل کا، مسائل کی دنیا میں قاعدہ اور قانون ہے کہ چیزوں کی اصل اباحت ہے، یعنی جائز ہے جب تک کہ شریعت اس کو منع نہ کرتے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے کہ یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے تو کھانا جائز ہے، یہ بھینس کہاں لکھا ہے کھانا حلال ہے، فلاں کہاں لکھا ہے کھانا حلال ہے۔ یہ قاعدہ یاد ہے، اصل اشیاء کی حلت ہے، جب تک کہ شریعت اس کو منع نہ کر دے کہ یہ مت کھانا، یہ مت کرنا، ساری چیزوں میں ان چیزوں کو مختص کر دے کہ تمہارے لیے خون کو حرام کیا گیا، مردار کو حرام کیا گیا، نہ دوسروں کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کھانے کو حرام کیا گیا، ان آستانوں پر اگر جانور ذبح کیا گیا ہو چاہے وہ اللہ کے نام ہی پر کیوں نہ ذبح کیا گیا ہو، ان استھانوں پہ اگر ذبح کیا گیا وہ کھانا تمہارے لیے حرام کیا گیا، اور یہ پوری جو حرام کیا گیا، شراب حرام کی گئی، جو چیز جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا ہے ان کو چھوڑ کر باقی چیزیں حلال ہیں۔ یہ لکم سے ہے کہ یہ پوری دنیا، چاند، تارے، ستارے جن کو تم عبادت کر رہے ہو، چاند کی پوجا کر رہے ہو، سورج کی پوجا کر رہے ہو، ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ معبود نہیں ہے، یہ تو تمہارے خادم ہیں، تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ اور اللہ نے اصولی طور پر پیدا فرما دیا، اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے بے فائدہ پیدا کیا، چاہے تم اس کی حکمت نہ سمجھو۔ گھاس کا ایک تنکا بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بے مصرف نہیں، جانور کی جو قسمیں تمہیں نظر آتی ہیں، یہ سارے جانور، سارے حشرات الارض، سارے حیوانات، یہ سب کسی نہ کسی فائدے کے تحت، بعض فائدے تم سمجھتے ہو اور بعض فائدے تمہاری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ہیں سب انسانوں کے فائدے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ حکمت والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز پیدا کی جائے جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ نے بیان کیا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے ساری چیزیں زمین میں جو کچھ بھی ہیں سب تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ثم استوى الی العرش، ثم استوى الی السماء، اس کے بعد وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، اور ان کو بنایا، برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمان، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جو علم ہے، آپ دیکھیں پہلے کس قدر پہلے کہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ یہ اس زمانے میں آیتیں اتر رہی ہیں جس زمانے میں لوگ سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ چاند تو فٹ بال کی طرح ہے، خالی دنیا کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے چلیں گے تو کہیں نہ کہیں گر جائیں گے ہم، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آسمان کیا ہے، سورج کیا ہے، ستارے کیا ہیں، چاند کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کچھ، وہ ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ سورج نکلتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا رب ہے، آدھا رب بھی وہاں اکبر، یہ ہمارا رب ہے، سب سے بڑا رب ہے،
یہ اللہ نے ان کو بیان کیا کہ نہیں یہ سب تو تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے زمین پیدا کی ہے، اس کے بعد آسمان پیدا کیا. سورہ نازعات کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو برابر کیا. وہاں آسمان کا تذکرہ پہلے اور یہاں پر سب سے پہلے زمین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد آسمان کا تذکرہ ہے. تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. سورہ نازعات کے اندر اللہ نے کہا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد یعنی آسمانوں کی تخلیق کے بعد پھر اللہ نے زمین کو برابر کیا. وہاں ہے سورہ نازعات. اور یہاں پر یہ کہا کہ اس کے بعد یعنی زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. کہ یہ جو ٹکراؤ ہے ٹکراؤ نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا. زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ نے. اس کے بعد پھر زمین کو قابل رہائش بنایا انسان کے لیے. آگے رہائش کا تذکرہ آ رہا ہے. اس کے بعد جو قابل رہائش بنایا، پہاڑ ہیں، پودے ہیں، زمین کو برابر کیا، سلوتر کیا زمین کو، اور اس کے بعد سمندر بنائے اور طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، جانور پیدا کی تاکہ انسان یہاں پر رہ سکے. تو جب پہلے زمین کو اس لائق بنایا کہ انسان یہاں پر رہ سکے، اس کے بعد اللہ نے انسان کو بھیجا ہے. اور اس سے پہلے وہاں پر جنات بنا کرتے تھے. جناتوں نے زمین پر وہ رہائش اختیار کی. اللہ نے زمین کو برابر کرنے کے بعد، زمین کو بنانے کے بعد جناتوں کو وہاں پر بھیجا، اور جنات وہاں پر رہتے تھے زمین کے اوپر. لیکن وہی انہوں نے کام کیا جب ان کو اختیار دیا گیا اور غیب کی چیزیں ان کی آنکھوں سے چھپا لی گئی. فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری طرح وہ بھی ایک مخلوق، ان کو بھی اللہ نے اختیار دیا انسانوں کی پیدائش سے پہلے کی بات. وہ زمین پر جب انہوں نے رہنا شروع کیا تو پھر آپس میں زمین پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنے لگے. عورتوں کے لیے لڑنے لگے، مال کے لیے لڑنے لگے، قبضہ کرنے کے لیے لڑنے لگے، حکومت اور اقتدار چاہنے کے لیے لڑنے لگے. خوب فساد برپا کیا زمین میں، بے انتہا فساد برپا. انہی میں سے جنات بھی تھا، وہ جو کان من الجن ففسق عن امر ربی، جو ابلیس تھا وہ ان جناتوں میں سے تھا. اس کو یہ سب خراب لگا کہ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. چنانچہ اس نے اللہ کی عبادت کرنی شروع کی. اللہ رب العزت نے اسے ملائکہ میں شامل کر دیا، فرشتوں کے صف میں داخل کر دیا. چنانچہ وہ فرشتوں کے صف میں داخل ہو گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، یہ بات غلط ہے. یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. ملائکہ میں شامل کر دیا گیا. یہ تھا وہ جناتوں میں، لیکن اس کی عبادت اور اللہ کے لیے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کو شامل کر لیا گیا فرشتوں کہ فرشتے جیسے تسبیحات و تقدیس کرتے ہیں ویسے تم بھی کرو، اور یہ زمین کو اب ختم کرنا ہے. اب یہ تمہارے رہائش کے قابل نہیں رہی، تمہیں سزائیں ملیں گی اس کے لیے. پھر اللہ نے ایک مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور ہم نے کہا کہ ہم زمین پر پھر ایک خلیفہ بنانے والے. اب اس کا تذکرہ آگے آئے گا تو پھر ہم خلیفہ کی تشریح کریں گے کہ اس کے حقیقی معنی کیا ہے اور اس کا مراد کیا ہے. لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانوں کی تخلیق کا پورا مقصد بیان کیا ہے، اور کیسے تخلیق ہوئی، کیوں ان کی تخلیق کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے، وہ سب اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو یہاں تک کی بات ہماری گفتگو یہ ہوئی کہ تمام انسانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا وجود کس نے بخشا ہے اور ان کو کس نے دنیا میں بھیجا ہے اور کون اپنے پاس بلا رہا ہے، اور بلانے کے بعد ان کا حساب کتاب لے گا. اس زمین پر کیسے رہنا ہے یہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا اور ان کو بتایا، اور انہوں نے ساری دنیا کو پورا پیغام دیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور جو بیان کیا گیا ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، ان کی ہر بات پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے فرض ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ آیت نمبر 29 تک ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے آگے ہم بیان کریں گے، اس کے آگے